تبھی اللہ تعالی کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل، کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا؟ ہو سکتا ہے چوری کر کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہو، جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب. اس کو اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کا؟ ہم نے نہیں آئی بات تو پھر تو یہ باتیں تو بھی سبھی کر لیتے ہیں. یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ اتنے بڑے مسئلے میں جس نے تحقیق میں غلطی کر لی تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا؟ اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے، اپنی تحقیق نہیں ہے. محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں، لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ محترم ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، یہ غلطی ایک ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ سارے صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، محدثین، فقہا سب کو سمجھ رہے. ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں، اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے. یہ غلطی ایک ہے، لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2 ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا. آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں، تو آپ بھی کر لو. ٹھیک ہے، کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں. اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے منجن بیچ رہے تھے. کولڈ ڈرنک والوں سے دشمنی تھی، اصل میں اپنا منجن بیچنا تھا. ویٹ کم کرنا ہے اور کیٹو ڈائٹ اور فلان کلی نہ ذاتی علم. یہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں بھائی اللہ کے پاس، اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ پتا ہے لیکن اپنی عطا سے اس نے نبی کو بھی سارا علم غیب دے دیا ہے. جو یہ باتیں کرتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لو بھائی. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. نبی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نبی سے کہ آپ کہہ دو کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا ما مسنی السوء، مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا، کبھی بھی نقصان نہ ہو. انسان جسے کہتے ہیں، آپ کے والد بھی انسان تھے، آپ کی والدہ بھی انسان تھی، اور آپ کی اولاد بھی انسان ہے جن کو سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے. ہاں ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے بھائی. علماء بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں، قرآن بھی ہدایت کا نور ہے. اس میں نبی زیادہ نور ہیں، علماء نبی کی نسبت کم نور ہیں. جو بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا وہ ہدایت کا نور ہے وہ. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہیں، سید البشر ہیں. تمام انسانوں میں سب سے افضل آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب، قرآن کریم نے مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا. تو جب آدم مٹی سے ہیں تو ہمارے نبی کیسے نور سے بن گئے بھائی؟ یہ 2 4 کی طرح، اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام یا تلوار. یہ عیسیٰ ابن مریم کا کام ہوگا. پوری امت کا اس شخص کے لیے اس باندی سے جمع جائز نہیں ہے جب تک ایک حیض نہ گزر جائے. یہ نسب کی حفاظت کے لیے، تاکہ حیض گزرے گا پتہ چل جائے گا کہ 50 روپے ٹکٹ تھا، ایئر کنڈیشن بس تھی. اب تو میرا خیال ہے سب ٹوٹ ٹاٹ گیا ہوگا. اتنا عرصہ کراچی میں ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. بہت لوگوں نے کہا خود مزدوری کر کے دیکھو نا، پتہ چلے روزہ کتنا مشکل ہے. بھائی میرا باپ کا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. روزہ رکھنے والے سارے بے روزگاروں کے لیے تھوڑی اللہ نے حکم دیا رمضان کے روزے کا. کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی روزگار پہ ہوگا، کسی کی ٹف روزگار ہوگا، کسی کا ہلکا روزگار ہوگا. اس میں اللہ نے یہ تھوڑی کہ اتنے کلو اگر مشقت ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اتنے کلو نہیں ہو رہی تو نہیں. یہ کون فیصلہ کرے گا بیٹھ کے؟ ایک اصول بنا دیا بھائی رمضان کا روزہ ہے تو ہے. صرف مریض بیمار لانے والی وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہے.